جناب علی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین، آپ کا یہ علاقہ اتنا زرخیز ہے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء، یہ مشائخ پوری دنیا کے اندر، عرب و عجم کے اندر مشہور ہیں، معروف ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہمارے مشائخ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، ہر طرح کے آزمائش اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان مشائخ، ان علماء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ میرا موضوع ہے۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھے، میرے دائیں طرف جو ہمارے شباب نوجوان بیٹھے، میں نے بہت پہلے کہا تھا سامنے اگر کوئی کارپیٹ چادر بچھا دیتے تو یہ عبادت اور بندگی کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، عزت سے اور احترام کے ساتھ بیٹھیے، تشریف رکھیے اور کچھ لے کے جائیے۔ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے، میں بھی بہت دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند باتیں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کی قسم کوئی گپ نہیں ہونی چاہیے، کوئی خسر فسر نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کی ساڑی پر کوئی تبصرہ ہو، نہ کسی کے زیور پہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بالخصوص اہل الحدیث کے جو اجلاس ہوتے ہیں، اس میں خاندان کے خاندان مختلف گاؤں سے تشریف لاتے ہیں، اور ایک ایک گھر میں ان کے اپنے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں کھانے بنتے ہیں، کھاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بھائی چارگی اور اخوت اور معاشرے کے ترقی یافتہ ہونے اور اپنے آبا و اجداد کے روایات اور اپنے رشتے اور ناتوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی کانفرنس بنتے ہیں۔ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کی اعلیٰ اولاد میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس دین اسلام اور کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرہ، ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا، اسلام کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ قلموں کی سیاہیاں قلموں کے درختوں کے قلم اور سیاہی بنا لیں آپ پانیوں کے، تو شاید وہ خوبیاں نہ لکھیں، کیونکہ یہ اسلام جو ایک سلامتی کا دین ہے، جو اپنے معنی کے اندر بھی امن، سلامتی اور شانتی رکھتا ہے، جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو کیا کہیں؟ بولو السلام علیکم، یعنی آپ امن اور شانتی کے بانٹنے والے ہیں، پیار و محبت کی خوشبوؤں سے جہاں بھی رہتے ہیں۔ ابھی مولانا نے شعر پڑھا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ مسلمان اسی چراغ کی مانند ہوتا ہے، اسے دہلیز پہ رکھ دو وہاں بھی روشنی لٹائے گا، اسے ممبر و محراب کی زینت بنا لو وہاں بھی وہ روشنی لٹاتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ پیار اور محبت کا جیتا جاگتا ایک درخت ہوتا ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے، جیتا جاگتا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے السلام علیکم کہہ کے کہ لوگوں سنو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم آتنکواد نہیں ہیں، ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو امن و سلامتی کی خوشبوئیں کائنات کے اندر بکھیرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پروردگار کے بندے ہیں۔ اس پروردگار نے یہ برہمانڈ بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے ہمیں میٹھے چشمے دیے، جس نے ہمیں دریا، نہر، سمندریں دی، جس نے ہمیں آسمان سے بارش کو برسا کر اناج دیے، جس نے ہمیں مختلف قسم کے رنگ و نسل، مختلف قسم کی چیزیں عطا فرمائیں، اس اللہ نے ہمارے لیے سورج کا چراغ جلایا، رات دی، دن دیا، اسی اللہ کے ہم پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے واسیوں، اپنے اسی مالک کی عبادت کرو، اسی رب کی پوجا کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی، پرداداؤں کو بھی، پچھلے لوگوں کو جس نے پیدا کیا، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جس نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب کون ہے؟ وہ رب وہ ہے جس نے زمین کا بہترین بچھونا تمہارے لیے بچھایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا ہوا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اس رب کی عبادت و بندگی کرو۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے وجود سے دنیا کے اندر رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ہر جگہ اسی طرح رہنا ہے۔ تو
معاشرے کی جو اصلاح ہے، معاشرہ سماج کو کہتے ہیں، سوسائٹی کو کہتے ہیں، جہاں چند لوگ رہتے ہیں اسے سماج کہا جاتا ہے، معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس معاشرے کی جو اینٹ ہوتے ہیں، پہلی بنیاد ہوتے ہیں، اس کا نمونہ ابھی آپ نے دیکھا ان دو عزیزوں کی اور دولہا اور دلہن کے نکاح میں۔ یہ ایک معاشرے کی اینٹ رکھی جا رہی ہے، ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں اس معاشرے کی دو اینٹ ہوتے ہیں، یہ بنیاد ہوتے ہیں۔ یہاں سے معاشرہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جب یہ میاں اور بیوی جو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ عورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے۔ تو یہ بیویاں بھی، یہ عورتیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں میں سے ہماری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ عورت دنیا کے اندر کیوں آئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ محبت اور مودت اللہ نے دونوں کے درمیان پیدا فرمائی۔ یہ اجنبی لڑکے، وہ اجنبی لڑکی، کسی کی بیٹی، کسی کی نور چشم، اور یہ کسی کے عزیز، کسی کے نور چشم بیٹے، اب یہ دونوں ملیں گے۔ اللہ نے ان اجنبی دلوں کے اندر محبت پیدا کی۔ یہ کس نے محبت پیدا کی؟ مودۃ و رحمہ، محبت بھی پیدا کی اور شفقت و رحمت بھی پیدا کی۔ ایک عورت کا رتبہ، ایک عورت کا مقام، یہ عورت ہے جس کی ڈیفینیشن، جس کی تعریف اور جس کی خوبی خود اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی۔ عورت محبت کی دیوی ہے، عورت پیار اور محبت کا مجموعہ ہے۔ عورت نفرت و عداوت کے لیے نہیں بنائی گئی، عورت شفقت و پیار کا سراپا ہے، ایک دم یوں سمجھیے۔ تو یہ عورت اللہ رب العزت نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس سے سکون قلب حاصل ہو، سکون دل حاصل ہو، دلوں کو قرار اور چین۔ شوہر باہر سے تھکا مادہ آتا ہے، انتہائی پریشان آتا ہے، یا پسینے سے غرق ڈوبا ہوا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک نیک اور بیوی کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے کہ انتہائی شفقت و محبت سے، پیار سے دروازہ کھولتی ہے، مسکرا کر اس کا سواگت کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، اور شوہر کو گھر میں لاتی ہے، ٹھنڈے پانی دیتی ہے، اس کے پسینے پوچھتی ہے، اس کے موزے، اس کے ساکس، اس کے جوتے، اس کے لیے جو کچھ بھی کھانا پانی جو کچھ بھی گھر میں میسر ہے، پیار اور محبت سے اسے پیش کرتی ہے۔ شوہر اپنے سارے دکھ اور سارے اپنے غم کو بھول کر اپنے بیوی کے حسن اور اس کے جمال، اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں کھو کر کے وہ سارے دنیا کے غم اور الم کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں اصلاح معاشرہ کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، طلاق کی کثرتیں ہو رہی ہیں، لوگ بیویوں سے دور بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اور نہ جانے کیا کیا دوسری طرف ان کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، دوسری طرف وہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا شروع کرتے ہیں، استغفر اللہ، جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں خود یہ عورت ہے۔ لوگ یہ بعض عورتیں تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جال جاتی ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے چاہتا نہیں، وہ فلانے پڑوسن کو دیکھتا ہے، وہ جدھر جاتا ادھر جاتا، ایسا کرتا ویسا کرتا، مجھے تعویذ بنا کے دے دو، مجھے اپنی بابائیں ڈھونگیوں پاکھنڈیوں کی دکانیں کھلی ہیں جناب عالی۔ اور جناب عالی کیا کیا نہیں کرتے، یہ کبھی الٹا کبھی سیدھا، خود یوز بھی کرتے ہیں، نالائق اللہ انہیں ہلاک فرمائے، بولو آمین۔ ہاں تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے تمہیں ان دروازوں کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے اندر خود ایک سحر، ایک جادو رکھا ہے، تم ایک خود جادو تمہارے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اگر تمہارا شوہر کہیں ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کمی ہمارے اندر ہے۔ آپ کیا کمی ہے؟ شوہر کیوں دوسرے کی عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا اور اس کا مقابلہ کروا رہا ہوں، اس کو وہ زیادہ اسے خوبصورت یوں لگتی ہے
کہ وہ نظافت رکھتی ہے، صفائی رکھتی ہے، ستھرائی رکھتی ہے، برش منجن کرتی ہے، اپنے ناخن کاٹ کے رکھتی ہے، میل کچیل سے دور رہتی ہے، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم، بڑی زور ہنس رہے ہیں آپ، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم 2-1 دن میں نہا لیتی ہے اپنے جسم. عورت کے لیے خوشبو بھی حلال ہے، اپنے گھر کے اندر وہ خوشبو لگا کے رکھتی ہے. اور آج کے زمانے میں